السلام علیکم. خواتین کے لیے جنت کا آسان ترین راستہ اللہ پاک اس سلسلے کو قبول فرمائے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے خواتین اپنے لیے جنت کا راستہ منتخب کر سکتی ہیں. گھر میں رہتے ہوئے جنت کے اعلیٰ ترین درجوں کی مستحق ہو سکتے ہیں. گھر کے اعمال میں ہی کہ وہ ایک آدمی نے کمرہ بنایا نا، تو کمرے میں اس نے روشن دان رکھا، کھڑکی روشن دان. کسی نے پوچھا آپ نے یہ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہوا کے لیے کہ یہاں سے ہوا آئے گی. انہوں نے کہا کاش آپ یہ نیت کرتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی. ہوا تو پھر بھی آتی، مگر آپ کی اس نیت پر ہمیشہ یہ روشن دان جب تک رہتا اذان بھی آتی اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملتا رہتا. تو خواتین کے گھر کے اندر رہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، بظاہر بس صرف ان میں نیت کر لیں تو وہی اعمال ان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہیں، وہی جنت کا راستہ ہے. آج میں عرض کر رہا ہوں تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو. آپ یہ سن لیں. پہلے ایک حدیث، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. رجب کا مہینہ جیسا کہ مشہور ہے کہ معراج کا مہینہ ہے. ابھی شب معراج جو معراج والی رات کے ساتھ جس کو نسبت تھی گزری. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے نا، تو آپ نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا بلال آپ کا ایسا کون سا عمل ہے؟ حضرت بلال کون ہے پتہ آپ کو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. آپ کی مسواک، آپ کے کپڑے، آپ کی ضروریات کی چیزیں، سامان، آپ کے گھوڑے یا اونٹ کی لگام پکڑنا، آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلنا، آپ علیہ السلام کے خادم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مؤذن، جن کو اللہ کے رسول نے اپنے جب اذان آئی تو اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو مؤذن مقرر فرمائے. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے نا، جنت کی سواری پر بیٹھ کے، اس سواری کی آگے آگے لگام پکڑ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، بطور خادم کے حضور علیہ السلام کے آگے آگے ہوں گے. کتنی بڑی شان اور فضیلت ہے. ایک دفعہ جب معراج سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو آپ نے پوچھا ہے بلال میں جنت کی سیر کر رہا تھا، وہاں مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، ٹھک 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 قدموں کی آواز. میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جواب دیا کہ مکہ کی سرزمین پر حضرت بلال، آپ کے خادم، آپ کے صحابی، آپ کے چاہنے والے چل رہے ہیں، وہ زمین پہ چل رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور ان کی آواز آپ کو جنت میں سنائی دی. تمہارا ایسا کون سا عمل ہے اے بلال کہ تمہاری آواز میں جنت میں چلنے کی تمہاری آواز سن کر آ رہا ہوں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، البتہ جب بھی میں واش روم وغیرہ جاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد پھر میں 2 رکعت نماز وضو پڑھتا ہوں، جسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو میں 2 رکعت نماز وضو کی، جیسے تحیۃ المسجد یعنی وضو کے احترام والی نماز میں پڑھتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز مجھے سنائی کہ تم دنیا میں چل رہے تھے. تو بہنوں، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، اس پہ جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ، بن گئی جنتی عورت گھر کے اندر رہتے ہوئے. آپ نے تو نماز پڑھنی بھی گھر پہ. اب آپ ظہر کی نماز کے لیے آپ نے وضو کیا، ظہر سے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں، پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں. صبح اشراق کا وقت جو ہے نا، آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اول تو وہیں بیٹھے رہے. اگر اپنے کام میں لگ گئے، اشراق یا چاشت کے لیے وضو کیا تو پہلے 2 رکعت وضو کی نفل پڑھ لیں. اسی طرح سے عصر سے پہلے آپ نفل پڑھ لیں، عشاء سے پہلے آپ نفل پڑھ لیں، ٹائم تو ہے نا 2 رکعت. اس کے علاوہ آپ نے وضو کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، ویسے تو اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیں، تحیۃ الوضو پڑھ لیں، وضو کی احترام کی نماز. اور جب مسلح پہ آئیں تو وہی مسلح ہی آپ کی مسجد ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ المسجد، تحیۃ المسجد، مسجد کے احترام والی نماز پڑھ لیں. کتنا اجر و ثواب ہے آپ کے. گھر میں رہتے ہوئے جنت، گھر میں رہتے ہوئے اتنا خوبصورت راستہ. روزانہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ وضو کے احترام تحیۃ المسجد، وضو والے نفل پڑھیں، روزانہ جنت واجب. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز جنت میں سنی تو آپ اور ہم پڑھیں گے تو اللہ ہماری آواز بھی اپنے قدرت سے جنت میں پہنچائے گا، اور ایک دن اس کی برکت سے ہم خود بھی جنت میں ہوں گے. آپ خواتین بھی ایک دن اس کی برکت سے جنت میں ہوں گی. تو آج سے یہ عزم کر لیں کہ